اے میرے شہیدوں تم کو سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد. والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. صلوات بھیجیے بل محمد و آل محمد. سب سے پہلے میں اپنے ان نوجوان دوستوں کو ہدیہ یہ تبریک پیش کروں گا کہ انہوں نے شہداء کی یاد کو، ان کے ذکر کو، ان کے پیغام کو زندہ رکھنے کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا. یہ اہتمام خود اسی طرح سے عبادت ہے جس طرح سے شہداء وہ کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں شہید کر دیا جاتا ہے. گویا ان کی اس آفاقی تحریک میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، ان کی یاد، ان کے ذکر اور ان کی قربانیوں کو زندہ رکھنا اور نوجوان نسل کو اس فکر سے آشنا کرنے کے لیے ان مجالس کا انعقاد. اس حوالے سے وہ لائق تبریک اور تحسین ہے. دوسری بات، اس میں کوئی شک نہیں کہ آغا ضیاء الدین شہید گلگت بلتستان کی سطح پہ وہ مایہ ناز ہستی ہیں جنہوں نے اپنی جد و جہد کا آغاز جہاں سے کیا اور ان کی جد و جہد کا اختتام جہاں پر ہوا ان کی زندگی میں. یہ دورانیہ ہم سب کے لیے سبق آموز بھی ہے، باعث فخر بھی ہے، اور اس جد و جہد کے نتیجے کو دیکھتے ہوئے قوم کو ایک نیا حوصلہ ملتا ہے کہ جو بھی دین کی راہ میں یوں مجاہدت کے ساتھ نکلے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول بھی کرے گا اور اس کو ایسی باسعادت زندگی کے ساتھ باسعادت موت بھی عطا کرے گا. آغا ضیاء الدین کا بچھڑنا اپنی جگہ ایک المیہ اور دکھ اور غم ہے، مصیبت ہے، لیکن اس مصیبت، غم اور الم سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس شخصیت کی زندگی کے نشیب و فراز اور ان کی جد و جہد کو اللہ نے قبولیت کی سند ان کے خون کے ذریعے سے عطا کی، اور ان کی زندگی میں جتنے وہ محبوب تھے شہادت کے بعد اس سے زیادہ محبوبیت اللہ نے عطا کی. یہی وجہ ہے کہ آج ان کا مزار، ان کی قبر مرجع خلائق بھی ہے اور لوگ وہاں پر آ کے دعائیں مانگتے ہیں. یہ ایک شخصیت کی قبولیت کی بہت بڑی دلیل ہے. مرنا آپ نے بھی ہے، میں نے بھی ہے، سب نے مرنا ہے، لیکن موت اور موت میں بڑا فرق ہے. وہ موت جو اللہ کی راہ میں یوں میدان میں اتر کر آئے، اور وہ موت جو بستر پر، ہسپتال میں، ایکسیڈنٹ میں، کسی حادثے کے نتیجے میں آئے. بڑا فرق ہے دونوں موتوں کے اندر. یہ وہ موت ہے جو انبیاء اولیاء کو محبوب موت تھی، جس کے بارے میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب شب و روز آرزو بھی کرتے تھے اور آنسو بھی بہاتے تھے. یہ وہ موت ہے جس کو ہم شہادت کہتے ہیں. یہ شہادتیں کیسے نصیب ہوتی ہیں؟ بعض اوقات ہم ہر ایک کو شہید کہہ دیتے ہیں، جو بھی مارا جائے، سڑک پہ مارا جائے.
شہادت کا تعلق انسان کی اپنی روح اور اس کی فکر سے ہے. ایک شخص جس نے پوری زندگی کچھ نہیں کیا، نہ سوچا، نہ قدم اٹھایا، نہ اللہ کو محسوس کیا، نہ اللہ کی بارگاہ میں خود کو محسوس کیا، وہ اگر مارا جاتا ہے تو اس کا درجہ کہاں؟ اور وہ شخص جس نے اپنی زندگی کے شب و روز اللہ کے ساتھ گزارے ہوں، اللہ کے ساتھ بتائے ہوں، عشق میں، عشق کی آگ میں سلگتے ہوئے، جلتے ہوئے، روتے ہوئے، گریے کی کیفیت میں، مناجات کی کیفیت میں، عبودیت کی کیفیت میں، بندگی کی کیفیت میں، وہ کہاں اور یہ کہاں؟ دونوں موت ہیں، لیکن وہ موت کچھ اور ہے اور یہ موت کچھ اور ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام شہداء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں بھی ان کی راہ، ان کے ہدف اور ان کی استقامت کو اپنے لیے نمونے عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں چونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے، میں نے ایک اور پروگرام میں جانا تھا. میں نے دوستوں کو اسی دن جس دن یہ دعوت کے لیے آئے تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ کمٹمنٹ ہے، میں کوشش کروں گا زیادہ ٹائم یہاں پر گزاروں، لیکن ظاہر ہے وہاں پر میری کمٹمنٹ ہے تو مجھے پہنچنا ہے. میں اس کم ٹائم میں کوشش کروں گا کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر سکوں اور آپ کے ذہن ان باتوں سے آشنا ہو سکیں. اگر تیار ہیں تو ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. آیت الکرسی میں آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں اللہ کا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. یہ آیت کیا ہے؟ ہم اگرچہ جنات اور جادو ٹونوں کو ختم اور بے اثر کرنے کے لیے عام طور پر آیت الکرسی کی اور چارکل کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم ان چیزوں کے لیے تو نہیں اترا. قرآن کریم اس لیے تو نہیں اترا کہ آپ اپنی بیماریوں کو، اپنی نفسیاتی الجھنوں کو اس کے ذریعے سے دور کریں. قرآن عالم بشریت کو بشریت کے معراج تک پہنچانے کے لیے اتاری گئی کتاب ہے. قرآن کریم ہدایت بشری کا وہ صحیفہ ہے جس کو اگر کوئی قوم اپناتی ہے اس کی روح کے مطابق تو یہ کتاب اس کو زمین سے آسمان تک اور فرش سے عرش تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے. قرآن کریم انسان کو ذلتوں سے عزتوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. قرآن کریم انسان کو غلامی سے آزادی کی معراج تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. قرآن کریم ورد زباں کے لیے نہیں ہے بلکہ میدان عمل میں مصداق بننے کے لیے ہے. قرآن کریم صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کی ایک ایک آیت کی مصداق بن کر میدان میں کھڑے ہونے کے لیے ہے. اس لیے جب آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اس اینگل سے پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے نئی دنیا کھلتی ہے. لیکن اگر آپ صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کی دنیا ہی اور ہو جاتی ہے. دین اس لیے نہیں آیا کہ آپ سے چند رکعت نمازیں پڑھوائے. دین اس لیے نہیں آیا کہ آپ زکوٰۃ دیں، خمس دیں اور اس کے بعد بری الذمہ ہو جائیں. قرآن اور قرآن کی طرح کی آسمانی کتابیں لے کر آنے والے انبیاء اس لیے نہیں آئے کہ جو لوگ بت کے آگے سجدہ کرتے تھے ان کو اٹھا کر اللہ کے آگے سجدہ کروا دیں اور اس کے بعد جو چاہے وہ لوگ کرتے رہیں. اس لیے نہیں آیا بلکہ یہ کتابیں اور یہ صحیفے اور ان صحیفوں کو لے کر آنے والی ہستیاں اس طرح سے اور اس لیے آئیں کہ عالم بشریت کو اس کی خلقت کے اس عظیم مقصد تک پہنچا سکیں. وہ عظیم مقصد کیا ہے؟ وہ عظیم مقصد یہ ہے کہ زمین پر اللہ کی حاکمیت کا قیام ہو. زمین پر اللہ کی حاکمیت کا قیام.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا جو انسان بھیجا جس کو ہم حضرت آدم نبی اللہ کہتے ہیں، وہ پیغمبر بن کر آیا، اکیلے آیا، لیکن پیغمبرانہ صفات اور پیغمبری کا منصب لے کر آیا۔ باقی لوگ جو آئے وہ ان کے بعد آئے، اور وہ شخصیت اور وہ ہستی باقی لوگوں کے لیے حجت قرار پائی تاکہ باقی لوگ ان کی اتباع کر سکیں۔ جتنے بھی انبیاء آئے، ان انبیاء کی زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھنا، اور اللہ کے مقابلے میں جو بھی طاقت سر اٹھائے اس کے مقابلے میں سر اٹھا کر بات کرنا۔ غور کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جتنے بھی انبیاء آئے ابتدا سے لے کر انتہا تک، ان کے دو کام ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ، اللہ کی عبودیت، اللہ کی بندگی، اور وہ بندگی بھی ایسی کہ جو بندگی انسان کو غیر اللہ کی بندگی سے آزاد کر دے، غیر اللہ کی بندگی سے آزاد کر دے۔ اس لیے جب آپ کو کلمہ سکھایا جاتا ہے تو پہلے کیا کہا جاتا ہے؟ پہلے کہو لا الہ، تمام غیر اللہی قوتوں کا انکار کرو، اس کے بعد اقرار کرو الا اللہ کہہ کر اللہ کی ہستی اور اس کی وحدانیت کا۔ یعنی یہاں سے آپ موحد بنتے ہیں۔ توحید کی شرط اول یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑی قوتوں کا انکار کر دو۔ انکار کا مطلب کیا ہے؟ انکار کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عزائم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، ان کی پیش رفت کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، ان کا مقابلہ کرو، ان کو توحید کی طرف بلاؤ۔ اگر وہ توحید کی طرف آتے ہیں تو فبہا، ورنہ ان سے لڑو اور ان کا خاتمہ کرو۔ دنیا موحدین کی دنیا بنے، اس لیے کہ دنیا کا خالق وہ ہے جس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ دنیا کو توحید پرستوں کا گہوارہ بنایا جائے۔ لہذا پہلا انسان جو آیا وہ نبی بن کر آیا۔ اسی لیے جتنے بھی انبیاء آئے، ان انبیاء نے آ کر انسانی معاشرے کی ہدایت کی۔ چونکہ انسان، یہ خود ایک بحث ہے، اس پر پھر کبھی اگر توفیق ملے تو میں بات کروں گا، کہ انسان چونکہ مجموعہ ہے حیوانی اور ملکوتی صفات کا، اور ان صفات کے درمیان جنگ میں وہی کامیاب رہتا ہے جس کے اندر کا باطنی رسول باہر کے ظاہری رسول کی تائید کرے اور دونوں ساتھ چلیں۔ ایک باہر کا رسول ہے جو کہ انبیاء ہے، ایک اندر کا رسول ہے جس کو آپ فطرت کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ میں چلتی ہیں تو پھر ایک شخص موحد بنتا ہے۔ یہ جنگ ہمیشہ جاری ہے، اس لیے بار بار انبیاء آئے انسان کو فکری طور پر آہستہ 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 ترقی دے کر اس منزل تک پہنچانے کے لیے جہاں پر پہنچنے کے بعد پھر انبیاء کی تعلیم مکمل ہو جائے، اور اس تعلیم کے مکمل ہونے کے بعد پھر انسانی معاشرہ ملکوتی معاشرہ بنے، زمین پر ہو لیکن آسمانی ہو۔ غور کی جگہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم تک جتنے بھی 1,24,000 انبیاء آئے انسانوں کی فکری ارتقاء کے لیے آئے، اور ارتقاء کے اس سفر میں نبی کریم نے آ کر آخری اینٹ رکھ دی۔ دین مکمل ہو گیا۔ دین مکمل ہوا اپنے روح کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، پروگرام کے اعتبار سے، منصوبے کے اعتبار سے، لیکن کیا نافذ بھی ہوا؟ نہیں، نافذ اس طرح سے نہیں ہوا، چونکہ نفاذ کے لیے پھر ایک جد و جہد چاہیے۔ پہلے انسانوں کو شرک سے توحید کی طرف لانے کے لیے، اور اس کے بعد پھر توحید کے اندر جو چیزیں ملائی گئی ہیں ان سے اس کو پاک کر کے ایک ایسے اجتماعی نظام کی شکل میں انسانی معاشرے کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے جس کی انتہا عالم بشریت اور عالم انسانیت کی سعادت ہو۔ لہذا جتنے بھی انبیاء آئے وہ اسی پروگرام کے تحت آئے، نبی کریم بھی اسی پروگرام کے تحت تشریف لائے۔ نبی کریم کی آمد کے بعد 23 سالہ جد و جہد کے بعد اس مختصر عرصے میں جس ریاست کی بنیاد پڑی، جس کو آج کے حکمران مدینہ فاضلہ کہتے ہیں،
یا مدنی تصور کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ عام انسانوں کو ظالم کے چنگل سے نجات دلائی جائے اور معاشرے کے تمام وسائل کو ان کے درمیان برابر تقسیم کیا جائے، ایک ایسا عادلانہ نظام جس میں طاقتور کمزور کا استحصال نہ کر سکے اور کمزور اپنی کمزوری کی وجہ سے دوسروں کا غلام نہ بنے۔ اگرچہ قرآن پڑھا جائے، اگرچہ نمازیں پڑھی جائیں، اگرچہ زکوٰۃ اور خمس کا نظام ہو، لیکن یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر اللہ کے دین کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اللہ کے دین کے مقصد کا پورا ہونا تب ہے جب یہ عملی طور پر نافذ ہو۔ لہذا مکتب تشیع اور دوسروں میں فرق ہے۔ یہاں پر آ کر بنیادی طور پر وہ کیا فرق ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم جب کہتے ہیں سقیفہ میں امامت اور خلافت کو الگ کر دیا گیا دین سے، تو اس کے نتیجے میں اب دین کا رخ کسی اور طرف ہو گیا اور حکمرانی اور ریاست کا رخ کسی اور طرف ہو گیا۔ نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ اگر اللہ کے دین کا نفاذ چاہیے تو اس کے ذریعے سے جو اللہ کے دین کا عارف ہو، اللہ کے دین کو سمجھتا ہو، جس کو اللہ کے دین کی معرفت نہ ہو، اللہ کے دین کی روح سے آشنا نہ ہو، اللہ کے دین کے ان آفاقی مقاصد کو وہ جانتا نہ ہو، وہ اس دین کو نافذ نہیں کر سکتا۔ لہذا قرآن آیا ہے انسانوں کو ایک ایسے مستقبل کی نوید اور خوشخبری سنانے کے لیے جس میں تمام انسان کل زمین کے اوپر امن امان کے ساتھ رہے اور اس کے نتیجے میں زمین اپنے تمام ذخائر کے دروازے ان انسانوں پر کھول دے، اللہ کی رحمتوں کے تمام دروازے ان انسانوں پر کھل جائیں اور نتیجتاً ایک ایسا انسانی معاشرہ تشکیل پائے جو بہشت کی طرح سے ہو اور اسی دنیا میں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مستضعفین کے مستکبرین پر غلبے کی نوید قرآن کریم یہ کہہ کر دیتا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ زمین پر کمزور طبقات کو حکمرانی عطا کر کے ان کو زمین کا وارث بنا کر ایسی حکومت اور ایسا نظام رائج کریں جس کے نتیجے میں کمزور لوگ توانگر اور توانا ہو جائیں اور طاقتور لیکن ظالم لوگوں کا سر جھک جائے۔ نتیجتاً ایک عادلانہ نظام۔ مکتب تشیع اس عادلانہ نظام کا نام ہے۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم نے نماز اور عزاداری کو تشیع سمجھا ہوا۔ جیسے ابھی مجھ سے پہلے بعض دوستوں نے بعض اشعار پڑھے، آپ ذرا غور کیجیے گا، یہ آپ کی علاقائی تشیع ہے، ائمہ اطہار کی تشیع نہیں ہے، جس میں آپ کہیں ہمارا کام کیا ہے بھائی؟ عزاداری کر لو۔ ہمارا کام کیا ہے؟ نمازیں پڑھ لو۔ نماز اور عزاداری اس بڑے پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے، بڑا پروجیکٹ نہیں ہے، بڑا منصوبہ نہیں ہے، اس منصوبے کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے نماز بھی اور عزاداری بھی۔ عزاداری اور سید الشہداء کی محبت ان نمازیوں کے اندر ایک ولولہ پیدا کر دیتی ہے، ایک آگ پیدا کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں ہر معاشرے میں یہ جب صورتحال پیدا ہو جائے تو وہ معاشرہ ظالم قوتوں کے مقابلے میں اسی طرح سے کھڑا ہو جاتا ہے جس طرح سے کربلا والے یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ اس لیے عزاداری ضروری ہے، لیکن اس عزاداری کے ساتھ ساتھ نماز، لیکن نماز کیسی؟ وہ جس کے اندر توحید ہو، جس کے اندر خدا پرستی ہو، جس کے اندر طاغوت کا انکار ہو، جس کے اندر ایمان باللہ بھی ہو اور انکار طاغوت بھی ہو۔ اس لیے اس آیت میں آپ دیکھیے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان کا اقرار کیا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو وہ شخص کیا ہے؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط ترین رسی کو اور مضبوط ترین سہارے کو پکڑ لیا ہے، وہ ہے اللہ۔
تو گویا مکتب تشیع نام ہے ایک ایسے نظریے کا جس کا مطلب زمین کے اوپر اللہ کے حکم کے مطابق اس جد و جہد کو چلانا ہے جس کا پرچم اٹھا کر انبیاء آئے، اور آخری نبی نے جس جد و جہد کو نظریاتی حوالے سے مکمل کیا، اب آخری حجت نے آ کر اس پرچم کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہے اور اس نظریے کو اس کائنات پر امپلیمنٹ کرنا ہے، نافذ کرنا ہے۔ مکتب تشیع اس مکتب کا نام ہے۔ مکتب تشیع چند ظاہری عبادات کے انجام دہی کا نام نہیں ہے۔ مثلا کسی عام مسلمان سے آپ پوچھیں شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے، تو وہ کہتے ہیں شیعہ خود کو پیٹتے ہیں اور سنی تراویح پڑھتے ہیں۔ یہ فرق اس کو سمجھ آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ روح دین سے آشنا نہیں ہے۔ آپ سے اگر پوچھا جائے تو آپ کہیں گے کہ ہم خلفاء کو نہیں مانتے ہیں، امیر المومنین کو مانتے ہیں، اور اہل سنت خلفاء کو مانتے ہیں اور امیر المومنین کو چوتھا سمجھتے ہیں۔ ہمارے درمیان فرق یہ ہے، اس لیے ہم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ یہ فرق سمجھتے ہیں، جبکہ دین اس چیز کا نام نہیں ہے۔ دین اس آفاقی تحریک کا نام ہے جس کے نتیجے میں زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو سکے اور رائج ہو سکے۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ تو یہ جو ائمہ اہل البیت کی تحریک ہے، یہ اس لیے باقی تحریکوں سے بالکل مختلف ہے کہ اس کا مقصد زمین پر اللہ کے نظام کی حاکمیت ہے۔ زمین پر اللہ کے نظام کی حاکمیت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ زمین پر جتنے بھی نظامات ہیں وہ نظامات چونکہ غیر الہی ہیں، اس لیے وہ باطل ہیں۔ ان باطل نظاموں کے مقابلے میں حق کے نظام کے نفاذ کی جد و جہد، یہ ہے دین کا منشا۔ لیکن کس کیفیت کے ساتھ؟ وہ جو جد و جہد کرنے والے ہیں وہ با ایمان ہوں، وہ متقی ہوں، وہ پرہیزگار ہوں، وہ تربیت یافتہ ہوں، وہ نظریاتی ہوں، وہ اندر سے مومن ہوں، اندر سے نورانی ہوں، وہ حرام سے بچتے ہوں اور اپنے واجبات پر عمل کرتے ہوں۔ ایسے گروہ اور ایسے لوگوں کی وہ تحریک جس کے نتیجے میں عملی اعتبار سے بھی وہ خدا کے قریب تر پہنچیں اور معاشرے کو بھی خدا کے قریب تر پہنچانے کے لیے اس جد و جہد کو لے کر آگے چلیں۔ مکتب تشیع میں اس لیے آپ دیکھیے ہمیں ثقیفہ سے لے کر ظہور تک کا یہ جو دورانیہ ہے اس پر غور کرنا ہے۔ ثقیفہ یعنی خلافت علوی اور خلافت الہیہ کا اہل لوگوں سے چھن جانا اور نااہلوں کے سپرد کیا جانا۔ ظہور اس خلافت کو دوبارہ نااہلوں سے لے کر اہل تک پہنچانا۔ یہ جو ہمارا سفر ہے یہ ہے مکتب تشیع کا سفر۔ سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ ثقیفہ نااہلوں کا اقتدار اور ظہور اہل لوگوں تک اقتدار کی منتقلی۔ اس کے دوران چاہے کوئی بھی نسل آئے، آج کی نسل ہو، ماضی کی نسل ہو یا مستقبل کی، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس اقتدار کو جو کہ اہل لوگوں سے چھینی گئی ہے اور قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ اہل لوگوں تک اس نے پہنچانا ہے، اس اہل قوم اور قبیلے تک، اہل لوگوں تک اس نظام کو پہنچانے اور اس اقتدار کو پہنچانے کی جد و جہد میں مصروف لوگ شیعہ کہلاتے ہیں۔ وہ لوگ جو امام عصر کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کے لیے تن من دھن کا زور لگاتے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ معاشرے کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر اپنی پوری استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ مکتب تشیع ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ جو ذاتی تقوی، پرہیزگاری، واجبات پر عمل، محرمات سے بچنا، یہ اپنی جگہ ظاہر ہے اس کے لوازمات میں سے ہے۔ عزاداری بھی انہی لوازمات میں سے ہے، لیکن کل دین نہیں ہے، یہ سب مل کر دین ہے۔ امام خمینی کی جو تحریک ہے وہ اس مجموعی
تحریک کو لے کر چلنے والا دین ہے۔ امام خمینی نے آ کر ان گوشہ نشین اور دین کی روح سے بے خبر تشیع کی آنکھیں بھی کھولی اور دنیا کو بھی بتایا کہ تشیع سینہ پیٹنے والی قوم کا نام نہیں ہے، بلکہ طاغوت کا انکار کر کے توحید کا پرچم لے کر میدان میں اتر کر ہر ظالم کے سینے پر مونگ دلنے والوں کا نام ہے۔ امام خمینی کی تحریک آپ دیکھیے، اس لیے صرف 40 سال گزر گئے، ان 40 سالوں میں جو کچھ ہوا ماضی کی تاریخ میں، صرف ان 40 سالوں میں آپ کو گزشتہ 1500 سال کی تاریخ میں یہ باتیں نظر نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ مختلف اسباب، مختلف عوامل۔ امام خمینی نے آ کر دین کے چہرے پر پڑے ہوئے اس غبار کو صاف کیا اور لوگوں کو بتایا کہ قرآن یہ ہے، وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ قرآن گلے میں ڈالنے کے لیے اور دلہن کے جہیز میں دینے کے لیے تحفے کا نام نہیں ہے، گھر میں برکت کے لیے رکھنے والی یا رکھی گئی کتاب کا نام نہیں ہے۔ قرآن ایک عملی کتاب ہے جس پر عمل انسان کو خاک سے عرش تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے امام خمینی نے آ کر وہ رخ دکھایا۔ یہ یاد رکھیے، یہ میری گفتگو کا ایک حصہ مکمل ہوا۔ یہ یاد رکھیے کہ آج کا دور اسلام کے کفر پر غلبے کا دور ہے۔ اسلام کے کفر پر غلبے کا دور ہے۔ کافر دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو اللہ کے وجود کے انکاری ہیں، اللہ کے وجود کو، اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کرتے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں، اندر سے کافر ہیں، اللہ کی حاکمیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی حاکمیت کا انکار۔ یہ جو آپ کے سیکولر طبقات ہیں جو دین کو دنیا سے الگ کر کے دین کو انسان کی انفرادی زندگی کا عملی حصہ قرار دیتے ہیں اور اجتماعی زندگی کو کہتے ہیں یہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ عملاً فرعونی فکر کے وارث، عملاً ثقیفائی فکر کے وارث، عملاً چاہے نام شیعہ رکھا ہو۔ جو شخص دین کو دنیا سے جدا کرے وہ گویا علی کی ولایت اور امامت کو علی کے نمازوں سے جدا کرتا ہے۔ امیر المؤمنین اگر ثقیفہ کے واقعے کے بعد آئسولیٹ ہوئے تو اسی فکر کے نتیجے میں آئسولیشن کا شکار ہوئے۔ اس فکر نے امیر المومنین کو آئسولیٹ کیا ہے، لیکن امیر المومنین آئسولیٹ نہیں ہوئے، پھر بھی میدان میں رہے اور آخری وقت تک رہے، آخری دن تک رہے، آخری لمحے تک رہے اور جد و جہد کرتے رہے۔ وہی ہمارے لیے نمونہ ہے، وہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آج کا دور اسلام کے کفر پر غلبے کا دور ہے۔ پوری تاریخ میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا، میں اسلامی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، کوئی دور ایسا نہیں گزرا جہاں پر مکتب محمدی، مکتب اہل البیت جو کہ حقیقت میں مکتب محمدی ہے، مکتب خدا، مکتب توحید اتنا طاقتور ہو جتنا آج کے دور میں طاقتور ہے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ نے توجہ نہیں دی میں نے کیا کہا۔ پورے 1500 سالوں میں بعثت سے لے کر آج تک کوئی دور ایسا نہیں آیا جس میں اللہ کا مکتب اتنا طاقتور ہو جتنا آج اللہ کا مکتب طاقتور ہے۔ پیچھے کون ہے؟ ائمہ اہل البیت کی اسی اجتماعی تحریک کا ثمر۔ آج تمام عالم کی کفر کی قوتوں کے مقابلے میں اللہ کی وحدانیت کا پرچم کس کے ہاتھ میں ہے؟ مسلمان کے، اور وہ مسلمان کون ہے؟ سید علی خامنہئی۔ توجہ طلب بات ہے یہ۔ طاغوت کون ہے؟ امریکہ۔ قرآن کی میں بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو وہ جو طاغوت ہے، امریکہ طاغوت ہے، اسرائیل طاغوت ہے، باقی جتنی بھی غیر الہی
حکومتیں ہیں وہ ساری کی ساری طاغوت ہیں. آپ پاکستان کا دستور اٹھا کر دیکھ لیں. دستور کیا کہتا ہے؟ حاکمیت اعلیٰ کا حق صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے. پاکستان کا دستور ہے, یہ دستور کی پیشانی پہ یہ لکھا ہے. انسان اس حق کو اللہ کی نیابت میں استعمال کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اللہ کی نیابت میں. تو اللہ کی نیابت میں جو کرے گا وہ غلام نہیں بنائے گا کسی کو, لیکن اللہ کی نیابت کا اعلان کر کے اللہ سے جنگ کیا جائے اور اللہ کی مخلوق پر ظلم اور ستم کیا جائے تو یہ طاغوتی سسٹم ہے, طاغوتی نظام ہے. تو اس اعتبار سے چاہے کہیں پر بھی ہو, اسلام کے نام پر ہو, دین کے نام پر ہو یا کفر کے نام پر ہو, اگر اللہ کے بندوں پر ظلم اور جبر کے قوانین اور دستور بنتے ہیں اور اس کے نتیجے میں حقدار کو حق نہیں ملتا اور باطل کو پنپنے کا موقع ملتا ہے تو وہ طاغوتی نظام حکومت کی عکاسی ہے, رحمانی نہیں. اور آج کے دور میں اگر آپ غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج کے دور میں انسان من حیث مجموع فکری طور پر ارتقاء پاتے 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 ترقی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ آج اگر انسانی فکر کو مخاطب کیا جائے تو انسانی فکر اس آئیڈیالوجی کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. 150 سال پہلے 200 سال پہلے یہ صلاحیت نہیں تھی, 400 سال پہلے یہ صلاحیت نہیں تھی. یہ جو سائنس کی ترقی ہے, ٹیکنالوجی کی ترقی ہے, یہ ترقی جہاں انسان کو انسانیت سے دور کرنے کا باعث ہے وہیں پر انسان کو شعور دینے کا باعث ہے. اس لیے اب مجھ پر اور آپ پر ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دینی فکر کو کس حد تک لوگوں تک پہنچا کر ان کو ظلمتوں سے نکال سکتے ہیں اور نور سے آشنا کر سکتے ہیں. یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جو اپنے آپ کو اہل دین کہتے ہیں, اہل مذہب کہتے ہیں, مذہب کا لیبل لگا کر معاشرے میں پھرتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. میں ہوں, آپ, کوئی فرق نہیں پڑتا. آج آپ غور کریں, جن جن دوستوں کو انٹرنیٹ سے زیادہ دلچسپی ہے وہ ذرا غور کریں اور جائیں سرچ کریں. یہ امریکنز اور ویسٹرن ورلڈ کے بڑے بڑے مفکرین اور جو تھنک ٹینکس ہیں ان کا رزلٹ ہے جو انہوں نے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آئندہ مستقبل میں آنے والا جو مکتب ہے, جو آئیڈیالوجی ہے, وہ اسلام ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں انسان سے آپ دین کو چھین نہیں سکتے. جاہل رکھیں گے تو بت پرست بنائیں گے, علم اور شعور آئے گا تو وہ توحید کی طرف آئے گا. اب یہ جو ٹیکنالوجی کی دنیا ہے, علم میں اضافے کی دنیا ہے, اس کے نتیجے میں آپ اس کو جاہل نہیں رکھ سکتے. جیسے جیسے انسان جہالت سے باہر آتا چلا جائے گا ویسے ویسے اپنے وقت کے خدا اور اپنے خالق کو پہچانتا چلا جائے گا. یہ نیچر ہے انسان کا. لہذا اس وقت جو دنیا آگے بڑھ رہی ہے, اس دنیا میں آپ جرمنز کی ریسرچ اٹھا کر دیکھ لیں, امریکنز کی, فرانس والوں کی, برطانیہ کی. میں پڑھ چکا ہوں, اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ فرانس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ 35-40 سال بعد جو سب سے بڑی جماعت ہوگی فرانس کی وہ مسلمانوں کی ہوگی. جرمنز کہتے ہیں 40 سال کے بعد ہماری اکثریتی آبادی کرسچن کی نہیں ہوگی, وہ مسلمانوں کی ہوگی. اس وقت ان کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر روز ایک کلیسا گرتا ہے, ایک چرچ گرایا جاتا ہے. کیوں گرایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ چرچ نے جس دین کی نمائندگی کی ہے وہ دین لوگوں کی فطری ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا. انسان اندر سے اپنے رب کی تلاش میں ہے, وہ تلاش چرچ میں پوری نہیں ہوتی. انسان کو قلبی اطمینان چاہیے, وہ اطمینان چرچ میں نہیں ملتا. انسان کو ذہنی یکسوئی چاہیے, وہ یکسوئی چرچ سے میسر نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو اگر مطمئن کرنا ہے تو اس کا طریقہ صرف اور صرف اللہ سے جڑنا ہے, اور اللہ چرچ میں نہیں ملتا. لہذا اتنی بڑی آبادی میں ہر روز ایک چرچ گرایا جاتا ہے.
کیوں گرایا جاتا ہے؟ اس کی جگہ مارکیٹ بنتی ہے، اس کی جگہ کار پارکنگ بنتی ہے، اس کی جگہ کوئی پارک بنا دیا جاتا ہے، اس کی جگہ کوئی اور بلڈنگ بنا دی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورت ختم ہو گئی ہے. لوگ چرچ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو لوگ جاتے ہیں ان کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چرچ سے بیزاری ہے. اور اس کے مقابلے میں انہی کی سروے بتا رہا ہوں، ہر روز پورے یورپ اور امریکہ میں ایک مسجد کا اضافہ ہو رہا ہے ہر دن کے حساب سے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کی طرف یعنی اللہ کی طرف یعنی توحید کی طرف یعنی محراب کی طرف آمد کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، غلبہ توحید کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ اس انسانی معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں. اب اس معاشرے کے اندر جب آپ ایک پرچم دیکھتے ہیں جو اٹھا ہے ظلم کے خلاف، جو اٹھا ہے بربریت کے خلاف، جو اٹھا ہے انسانی مساوات اور عدالت کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے، تو اس پرچم کی طرف رغبت نیچرل ہے، فطری ہے. لوگ خود بخود اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے اور جذب ہوتے چلے جائیں گے. لہٰذا یہ یاد رکھیے گا کہ آج کے دور میں یہ جو 2020 ہے، آج کے دور میں آپ پوری دنیا میں دیکھیں، اگر اسلام کے نام پر، اسلام کی تعلیمات کے نمائندے کی حیثیت سے، اسلامی امنگوں اور تعلیمات کی روح کے ترجمان کی حیثیت سے کوئی پرچم ہے تو وہ داعش کے پاس نہیں ہے، طالبان کے پاس نہیں ہے، النصرہ کے پاس نہیں ہے، کسی اخوان المسلمین کے پاس نہیں ہے. اگر وہ پرچم ہے تو وہ ہے ولی فقیہ کے ہاتھ میں. یہ پرچم وہ پرچم ہے جس سے اس وقت پوری دنیا کی طاغوتی طاقتیں مل کر ٹکرا رہی ہیں، چاہے اسلام کے پرچم تلے چاہے کفر کے پرچم تلے. طاغوت دونوں ہیں. سعودی عرب کا پرچم لا الہ الا اللہ والا پرچم ہے، لیکن اسی پرچم کے تحت بت پرستی ہے، اسی پرچم کے تحت بت کدے بن رہے ہیں. اللہ نے حجاز کی سرزمین کو بتوں سے پاک کیا، انہوں نے دوبارہ لا کے بت کدے آباد کیے. اور کی جگہ اس پر کوئی بھی ذی شعور آدمی جس کے اندر تعصب کا گند نہ ہو، غلاظت نہ ہو، جب ان واقعات کو دیکھتا ہے، ان چیزوں کو، ان حقائق کو دیکھتا ہے، تو خود بخود جذب ہوتا چلا جاتا ہے کہ ہاں اب یہ اسلام کے نام پر دھبا ہے، اسلام نہیں ہے. اچھا، کفر کے مقابلے میں مبارزہ، کفر کے مقابلے میں استقامت، کفر سے جنگ، کفر کے عزائم کی راہ میں رکاوٹ، یہ کون ہے؟ داعش تو نہیں ہے، القاعدہ تو نہیں ہے، وہ تو کفر کی ترویج کا ذریعہ ہے. اور بنایا بھی کس نے ہے وہ بھی صاف ظاہر ہے. اس کو مسلح کس نے کیا وہ بھی سب نے اعترافات دیکھ لیے ہیں اور بیانات سن لیے ہیں، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کون ہے اسلام کا وہ پرچمدار جس کے نتیجے میں اسلام نے ترقی کرنی ہے اور اس انسانی معاشرے نے اپنی تکمیل کے ہدف تک پہنچنا ہے؟ وہ وہی مکتب ہے جس کا پرچم سقیفہ میں چھینا گیا اور انشاءاللہ تعالی ظہور کے موقع پر دوبارہ وارث کائنات لے کر اٹھے گا. اور اسی طرف اس وقت ہم سب بڑھ رہے ہیں. اب آئیے اپنے شہداء کی طرف. یہ جن لوگوں کو آپ شہید کہتے ہیں، ان کی جدوجہد کا مقصد کیا ہے؟ زمین پر ظلم کا خاتمہ، ظالموں سے نبرد آزما ہونا. لہذا اس عظیم ہدف میں بڑے بڑے انبیاء نے شہادتیں دیں، اولیاء نے شہادتیں دیں. انبیاء آریوں سے کٹے، اولیاء نے اپنی گردنیں کٹوائیں، کربلا برپا ہوئی، ائمہ نے شہادتیں دیں، فقہاء نے شہادتیں دیں. کیوں؟ تاکہ انسانی معاشرے کو اس خون کے ذریعے سے آبیاری کر کے، شعور دے کر، انسان کو عقل دے کر آگے آگے بڑھایا جائے تاکہ اس ہدف کے قریب تر ہوا جا سکے. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. تھوڑا تھوڑا آگے آئیے تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل سکے. صلوات بھیجتے ہوئے آگے آئیے. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. دوبارہ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. ایک دفعہ پھر سب مل کر اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. آج قاسم سلیمانی کیوں شہید ہوتا ہے؟
ابو مہدی مہندس کیوں شہید ہوتا ہے؟ حسین حوثی کیوں شہید ہوتا ہے؟ سید عباس موسوی کیوں شہید ہوتا ہے؟ عارف حسینی کو کیوں شہید کیا جاتا ہے؟ سید ضیاء الدین کو کیوں شہید کیا جاتا ہے؟ ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں شہداء. ان کی شہادت کی وجہ کیا ہے؟ ان کی زندگی کے اندر چھپا ہوا وہ پہلو جو دشمن کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے اس کے لیے گلے کی ہڈی ہے اور آنکھ کا کانٹا ہے. توجہ چاہیے اس پر. ہر ایرے غیرے کو دشمن نہیں مارتا. مجھے کیوں نہیں مارتا؟ کسی اور کو کیوں نہیں مارتا؟ اس لیے کہ ہم سے وہ خطرہ محسوس نہیں کرتے. اس کو مارتا ہے جس سے مستقبل میں خطرہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا کر جائے. اس کے پیچھے لگتے ہیں جس کے عزائم اتنے بلند ہوں, جس کے اہداف اتنے بلند ہوں, جس کا نظریہ اتنا وسیع ہو, جس کا پیغام اس حد تک دل نشیں ہو کہ انسانی معاشرے کے اندر تلاطم برپا کر سکے. لہذا جب ایسے لوگ شہید ہوتے ہیں تو ان کی زندگی میں جو لوگ ان سے دور ہوتے ہیں وہ ان کی شہادت کے موقع پر ان کے بہت قریب آ جاتے ہیں اور اس قافلے انسانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. غور طلب بات ہے یہ. بعض اوقات بعض شخصیات اپنی زندگی میں جد و جہد کر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکتے. خون دیتے ہیں, ان کا خون کھینچ لیتا ہے. کربلا کا واقعہ غور کریں. کربلا کے واقعے میں امام حسین کا ساتھ دینے والے 72, چلو 120, اس سے زیادہ تو نہیں آئے, لیکن جب واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر توابین کی تحریک اٹھتی ہے. 4000 لوگ اپنی گردنیں کٹاتے ہیں, جبکہ وہی لوگ تھے جو اس معاشرے میں موجود تھے. حسین تھے تو نہیں اٹھے, لیکن جب حسین کا خون بہا تو پھر اس خون نے انہیں یہ شعور بھی دیا, غیرت بھی دی, اور ان کے اندر موجود حس کو جگایا بھی. اب وہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر اتر آئے میدان کے اندر. اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے, نقصان کیا ہے, یہ الگ بات ہے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ایک شہید اپنی عملی زندگی میں شاہد بنتا ہے, شہید کے درجے پر پہنچتا ہے, گردن کٹانے سے پہلے پہلے شہود کرتا ہے, اپنے مقامات دیکھتا ہے, وہ اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت اور ائمہ کے اس مکتب کے پیغام کو انسانوں تک پہنچاتا ہے, تو اس وقت کچھ لوگ اس کے ساتھ چلتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کا خون یہ اثر دکھاتا ہے کہ جو لوگ دور تھے ان کو بھی لا کر جوڑ دیتا ہے تاکہ وہ قافلہ بڑے سے بڑا ہوتا چلا جائے. یہ اللہ کا نظام ہے. ابھی آپ نے شاید دیکھا ہو عراق اور ایران کے اندر جو چپکلش پیدا کرنے کی کوشش کی گئی گزشتہ 6 مہینوں میں, کئی سالوں سے جاری تھی. عراقیوں کو ایرانیوں کے خلاف اور ایرانیوں کو عراقیوں کے خلاف. کسی اور ملک کے لوگوں کو اس طرح سے نہیں کیا جاتا, چونکہ یہ دونوں ملک ان لوگوں پر مشتمل ہیں جو اس کائنات کے مستقبل کو ظہور کی عینک سے دیکھتے ہیں. لہذا انہیں کمزور کرنا ضروری ہے, اور اس کمزوری کے لیے ہر ہتھیار سے استفادہ. اور سب سے بڑا ہتھیار سوشل میڈیا, سب سے بڑا ہتھیار پروپیگنڈا, سب سے بڑا ہتھیار جھوٹ, سب سے بڑا ہتھیار تہمت. نتیجہ نوجوان نسل کے ذہنوں کو زہر آلود کرنا. قرآن کہتا ہے کہ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس پر رائے قائم کرنے سے پہلے تحقیق کرو, چونکہ وہ فاسق ہے, وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا. ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے, اس کو عین عبادت سمجھ کر دوسرے تک منتقل کرتا ہے. نتیجہ پروپیگنڈے کا شکار ہو کر پورا معاشرہ غیر متوازن ہو جائے اور ایک دوسرے سے الجھنا شروع ہو جائے. عراق میں یہی کیا گیا. بے اعتمادی کی فضا, بد اعتمادی کی فضا. اس فضا کا نتیجہ کیا ہے؟ اس فضا کا نتیجہ یہ ہے کہ ایران کے ایمبیسی پر حملہ, ان کے پرچم کو جلانا, حتیٰ اولیاء اللہ کے مزارات پر حملہ, حتیٰ مدارس پر حملہ, اسی عراق میں, اسی نجف میں, اسی کربلا میں.
کب؟ ابھی اسی دور میں، مہینہ پہلے، 1.5 مہینہ پہلے۔ ذریعہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا۔ ذریعہ کیا ہے؟ نوجوان نسل کے ذہنوں کو آلودہ کرنا۔ اس پورے زہر کو ختم کیسے کیا جا سکتا تھا؟ خون کے ذریعے سے۔ اور اس کے مقابلے میں ایران کے اندر دیکھیں، تیل کی قیمتوں میں اضافے کے عنوان سے جیسے ہی اس کا اعلان ہوا تو لوگوں کو سڑکوں پر لایا گیا اور پورے ایران کے اندر آگ لگانا، فساد، فتنہ۔ اگرچہ لوگوں کی تعداد کم، لیکن ہوتا یہی ہے، پوری قوم ایک طرف ہو، 200 بندے ایک طرف ہوں تو ان 200 بندوں کا فتنہ اور فساد سب کو نظر آتا ہے اور اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ یہی کچھ تب بھی ہوا، اب بھی ہو رہا ہے۔ لیکن ان 2 پاکیزہ سرداروں کے خون نے جہاں عراق کو نئی حیات عطا کی، ایران کو نئی زندگی عطا کی، انقلاب کی عمر میں مزید 40 سال کا اضافہ کیا، اسی طرح سے ان 2 جغرافیائی حدوں میں تقسیم شدہ ایک قوم کے 2 بازوؤں کو آپس میں اس طرح سے جوڑ دیا کہ امریکیوں کے ہاں صف ماتم بچھ گئی۔ غور طلب بات یہ ہے، اس لیے آج کے دور میں دشمن کے ان ہتھ کنڈوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی منزل کے تعین کی ضرورت ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹے چھوٹے اختلافات، چھوٹے چھوٹے ایسے موضوعات جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان موضوعات کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہونے کا وقت نہیں ہے۔ یہ وقت ہے دین کے معاشرے پر غلبے کا، اور مجھے فخر تب ہوگا جب میں اس غلبے کی تحریک میں امام عصر کے ایک سپاہی کی حیثیت سے دلوں کو جوڑ سکوں، ذہنوں کو جوڑ سکوں، آگہی اور شعور کا پیغامبر بن سکوں، اور سب کو ولی، اپنے زمانے کے ولی کے پرچم تلے ایک کر سکوں۔ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص گالی بھی دے تو بھگت لیں، کوئی بات نہیں۔ کس کی خاطر؟ جس کی عالمی حکومت کے خواہش مند آپ سب ہیں۔ بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح سے غیبت کے 2 ادوار تھے، غیبت صغرا اور غیبت کبرا۔ غیبت صغرا مختصر دورانیہ تھا، امام آتے تھے، ملتے تھے، واپس چلے جاتے تھے۔ غیبت کبرا طولانی غیبت کا نام ہے۔ اسی طرح سے ظہور کے بھی 2 مرحلے ہیں۔ تو وہ بزرگان، عرفاء، اولیاء کہتے ہیں کہ یہ دور ظہور صغرا کا دور ہے اور ظہور کبرا قریب ہے۔ یہ تشیع کی آئیڈیالوجی ہے، وقت کا تعین نہیں ہے، لیکن تشیع کی آئیڈیالوجی ہے۔ جب میں اللہ کو اپنے ارد گرد محسوس کروں، جب میں امام زمان کو اپنے ارد گرد محسوس کروں، جب میں اپنے شہداء کو اپنے ارد گرد محسوس کروں، تو سمجھ لینا چاہیے مجھے کہ میرے اندر ایمان ہے۔ اگر میں یہ محسوس نہ کروں، صرف اور صرف ایک فکری عقیدے کے طور پر دیکھوں، اور میری عملی زندگی میں نہ خدا میرے حواس کے قریب ہو، نہ اولیاء قریب ہوں، ائمہ قریب ہوں، نہ ہمارے شہداء قریب ہوں، تو مجھے اپنی قسمت کا ماتم کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان سے قریب کرنے کے لیے نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا چاہیے معنوی حوالے سے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے اندر کی دنیا کو پاک کریں، اپنے اندر کی دنیا کو، اور اپنے آپ کو اس قابل بنانے کے لیے ایک ایک قدم روز اٹھائیں جو مجھے اور آپ کو اپنے وقت کے امام کے قریب تر کر سکے اور ہم ان کے وجود کو محسوس کر سکیں۔ اللہ کو ہم حاضر سمجھتے ہیں یا نہیں؟ ناظر سمجھتے ہیں یا نہیں؟ سمیع سمجھتے ہیں یا نہیں؟ بصیر سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کی ان صفات کے مظہر ائمہ اطہار ہیں۔ یہ شرک نہیں ہے۔ اگر کوئی شرک سمجھتا ہے تو اس سے بڑھ کر بے وقوف اور کھوتے کا بچہ کوئی نہیں ہے جو اس کو شرک سمجھے۔ جب آپ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک تسمع کلامی وترى مقامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرا کلام سن رہے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وترد سلامی، جب میں سلام کرتا ہوں السلام علیکم کہتا ہوں تو آپ جواب بھی دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھنے والے ہیں وہ،
سننے والے ہیں وہ، محسوس کرنے والے ہیں وہ، تو کمی کدھر سے ہے؟ ادھر سے ہے، ہماری طرف سے ہے۔ ہم قریب نہیں جا رہے، اگر ہم قریب جائیں تو کیسے ہو سکتا ہے ان کی فیز میں کوئی کوتاہی ہو، کوئی کمی ہو؟ سورج نصف النہار پر ہو، آپ چھتری لے کر نکلے اور کہیں میرے چہرے پہ دھوپ نہیں پڑ رہی، تو چھتری اٹھاؤ تو دھوپ پڑے گی۔ آپ نے خود اپنے اور سورج کی شعاؤں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کی ہے، وہ نور ہیں، ان کے اور اپنے درمیان جو اپنے اعمال کی رکاوٹ کھڑی کی ہوئی ہے، اس عملی رکاوٹ کو آپ دور کریں، خود بخود ان کا نور، ان کا فیض آپ تک پہنچے گا اور آپ اپنے اندر ان کے وجود کو محسوس کریں گے اور لمس کریں گے۔ اس طرح سے جب ہم آگے بڑھیں گے تو یقین جانیے ہماری زندگیاں تبدیل ہوں گی۔ ضیاء الدین ان شخصیات میں سے ہیں، میری زندگی کے بڑے نشیب و فراز ان کے ساتھ گزرے ہیں، اور میں نے قریب سے جو دیکھا ہے وہ شخصیت ایسی شخصیت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء تھے، دنیا سے گزر گئے، آج کوئی ان کو جانتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ شہید اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی ہمارے دلوں میں بھی زندہ ہے، ہماری محفلوں میں بھی زندہ ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ کے لیے جیتا ہے اللہ اس کو محبوب خلائق بنا دیتا ہے، جو اپنے لیے جیتا ہے اللہ اس کی زندگی کو اسی کے گرد محدود کر دیتا ہے اور ختم ہو جاتی ہے اس کی زندگی۔ یہ یاد رکھیں، اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے جیے۔ اگر ہم اللہ کے لیے جیے اور اپنی عملی زندگی میں ان اصولوں کو ہم نے سامنے رکھا، تو پھر ہمیں عملی زندگی میں یہ نہیں دیکھنا کہ فلان پروگرام، فلان کام، فلان تحریک کس کی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی۔ اگر ہو رہی ہیں تو چاہے کوئی بھی کرے ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے، اور اگر نہیں ہو رہی، دوری ہو رہی ہے، تو چاہے میرا اپنا بھائی بھی کرے مجھے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ قرآن یہی کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تعاون کہاں پر؟ خیر کے کاموں میں، جو آپ کو خیر مطلق تک پہنچا سکے اور آپ کے اور اس کے درمیان موجود فاصلوں کو ختم کر سکے، اور شر کے معاملے میں آپ ہر لمحہ دور رہیں۔ اگر اس آئیڈیالوجی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو یقین جانیں مکتب تشیع آج کمزور نہیں ہے۔ مکتب تشیع کسی چھپی ہوئی آئیڈیالوجی کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایسی طاقتور آئیڈیالوجی ہے جس کے مقابلے میں کوئی دنیا میں ٹھہر نہیں سکا۔ آپ اپنی تعداد کی کمی کو نہ دیکھیں کہ ہم اقلیت میں ہیں، ہم کم ہیں، نہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنے ہی چھوٹے چھوٹے گروہ تھے، چھوٹے تھے، کمزور تھے، کم تعداد میں تھے، اللہ نے ان تمام چھوٹے چھوٹے گروہوں کو اپنے زمانے کے بڑے بڑے گروہوں اور اجتماعات پر غلبہ عطا کیا، اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ تھے۔ اصل چیز اللہ کے ساتھ ہونا اور اپنے ہدف میں واضح ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ہدف کے حوالے سے کلیئر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔